تھکن سے میرا برا حال ہو چکا تھا، حال کمرے میں رگڑ رگڑ کر پوچے مار رہی تھی، آنکھوں میں نیند کے سائے تھے، آرام کی 2 گھڑیاں تو جیسے میری قسمت میں نہ لکھی گئی تھی۔ اس ظالم عورت نے مجھے رات بھر نہ سونے دیا تھا، ہر صبح سورج کی پہلی کرن سے پہلے ہی مجھے جگا دیا جاتا تھا، گھر کے ہر کونے خدرے کی صفائی کرنے کا حکم ملتا، میرا جسم تو جیسے کوئی مشین بن چکا تھا، ایک نہ رکنے والی مشین جس کے پاس نہ آرام کرنے کا حق تھا نہ سکون کا۔ ظالم مالکن کی بے حسی کا عالم یہ تھا کہ وہ میرے تھکے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک جھلک بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی زندگی کو آرام دہ بنانا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ میری زندگی کا دائرہ ان کی ضرورتوں اور خواہشات کے گرد گھومتا تھا، میری ذات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ایک دن جب میری ہمت بالکل جواب دے گئی، میں جامن کے پیڑ کے نیچے جا کر سو گئی۔ اس پیڑ کے نیچے سکون ہی سکون تھا، وہاں کی نرم زمین نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جو ہی میری آنکھیں بند ہوئیں، میرے اندر کی تھکن جوں جوں پگھلنے لگی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھا ایک جنزادہ میرے حسن اور خوبصورتی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی گہری آنکھیں میری تھکن بھری روح کو تسکین دینے کے لیے تیار تھیں۔ یہ پیڑ میرے لیے ہرگز کسی پناہ گاہ سے کم نہیں تھا، ایک ایسا مقام جہاں میں اپنی زندگی کی مشکلات کو آ کر کچھ دیر کے لیے بھول سکتی تھی۔ مگر اس پیڑ کے نیچے بیٹھا جنزادہ جس کی طاقتور شخصیت میں عجیب سا سحر تھا، وہ میری زندگی کے اس موڑ کا آغاز تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ میرے لیے وہ اجنبی تھا، ایک رہنما تھا یا شاید کچھ اور، لیکن ابھی اس کا راز افشا نہ ہوا تھا۔ یہ وقت تھا کہ میری کہانی ایک نئی راہ پر گامزن ہوئی، ایک نیا موڑ لیا۔ آج میرا کام پر پہلا دن تھا، دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی اور امید بھی تھی اور خوشی بھی۔ اس بڑے سے گھر کی شان و شوکت نے میرے حواسوں پر قبضہ کر لیا تھا، میں ہر اس گوشے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں مجھے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا تھا۔ گھر میرے لیے اجنبی تھا اور اس کی وسعت میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ ذہن میں طرح طرح کے سوالات جنم لے رہے تھے کہ میں اس نئے ماحول میں خود کو کیسے ڈھالوں گی۔ صفائی ستھرائی کا کام کرتے کرتے میں نے حال سے ہی شروعات کی، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے سب کچھ نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے کام میں پوری محنت اور لگن دکھائی کیونکہ یہی میرا ذریعہ معاش تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ہی دن کسی قسم کی شکایت کا سامنا کرنا پڑے۔ مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا، میرے ہاتھ تھکن سے شل ہونے لگے، انگلیاں دکھنے لگیں۔ اس وقت میں نے سوچا کہ چلو کچھ لمحے آرام کر لوں تاکہ تازہ دم ہو کر کام جاری رکھ سکوں۔ میں سست روی سے صحن میں آئی اور وہاں لگے جامن کے نیچے جا کر لیٹ گئی۔ پیڑ کی چھاؤں میں عجیب سی ٹھنڈک، فرحت اور سکون تھا جس نے میرے تھکے جسم کو ایک لمحے کے لیے پناہ دی۔ میں نے آنکھیں موند لیں، خود کو کچھ لمحوں کے لیے دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر لیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ 2 گھڑی کا آرام میرے لیے لمحہ امتحان بن جائے گا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی نادیدہ مخلوق موجود ہے، کوئی ایسا جو میری حالت کو دیکھ رہا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جامن کے پیڑ کے نیچے بیٹھا جنزادہ میری زندگی میں نیا باب شروع کرنے والا تھا، جس کی موجودگی میری قسمت کے راستے کو انجانے موڑ پر لے جائے گی۔ اس لمحے اس بات کا احساس ہوا کہ کچھ چیزیں ہماری زندگیوں میں بلا وجہ نہیں آتی، بلکہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم پر آشکار ہو جاتی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے، عمر محض 22 سال، تعلق نہایت غریب گھرانے سے۔ میں نے صرف 10ویں تک ہی تعلیم حاصل کی تھی کیونکہ گھریلو حالات بہت خراب تھے۔ آج پھر ابا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، بار بار نظریں اٹھا کر ان کو دیکھتی کہ اللہ خیر کرے ان کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ ابا کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں تکلیف کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ تبھی گڈو بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ باجی باجی، میرے پیٹ میں بھوک سے مروڑ اٹھ رہے ہیں، کچھ کھانے کو تو دے دو۔ گڈو میرا چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر 8 سال تھی۔ اس کی بھوک نے میرے دل کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ بھوک کی شدت تھی جو میری بے بسی کو اور بڑھانے لگی۔ میں جلدی سے باورچی خانے کی طرف بڑھی اور برتنوں کو دیکھا، مگر سارے کے سارے ڈبے خالی تھے۔ گھر میں اس وقت کھانے کے لیے ایک نوالا موجود نہ تھا، اور یہ جان کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے گڈو کا بھوکا چہرہ گھومنے لگا، نظریں بار بار ابا کی طرف اٹھ رہی تھیں۔
جو اپنی بیماری کی شدت سے نڈھال پڑے تھے۔ ابا کی طبیعت خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھریلو مالی حالات بھی دن بدن بگڑ چکے تھے۔ دوائیوں کے اخراجات، روزمرہ کی چھوٹی موٹی ضروریات پوری کرنا میرے لیے اکیلے مشکل ہو چکا تھا۔ محلے والے بھی اپنی جگہ مجبور تھے، کہیں سے ہمیں کوئی مدد ملنے کی امید نظر نہیں آتی تھی۔ میری ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، جو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہتی تھی، مگر ان حالات میں اس کی اپنی آنکھوں میں بے بسی اور افسردگی تھی۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں تھا۔ مجھے کچھ کرنا تھا، کسی طرح اپنے خاندان کو اس مشکل وقت سے نکالنا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہماری مدد کرو، ہمیں اس کٹھن امتحان میں سرخرو کرو۔ اور اس وقت میرے دل میں امید کی کرن بھی تھی کہ شاید مشکلات کے بعد بہتری کا کوئی راستہ نکل آئے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور خود سے عہد کیا کہ میں اپنے ابا اور گڈو کو اس پریشانی سے ضرور نکالوں گی۔ تبھی کمرے میں آئی، بکسے کو ہلا جلا کر اس میں سے پیسے تلاش کرنے لگی۔ مجھے یہ تو پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ ڈبہ بالکل خالی ہے، مگر دل میں امید کی ہلکی سی کرن باقی تھی کہ شاید کچھ نہ کچھ اس میں سے نکل آئے گا۔ سانسیں تھمی تھیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے کسی معجزے کا انتظار ہو، مگر بکسے کی خالی گونج نے میری امیدوں کو توڑ دیا تھا۔ اچانک میری نگاہ کمرے میں سامنے ٹنگے شیشے پر گئی۔ اپنا چہرہ دیکھ کر دل میں افسوس ہونے لگا۔ میری ماں ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ میرے چہرے پر پریوں جیسی خوبصورتی ہے، سنہری آنکھیں، سنہرے بال اور اتنی سفید رنگت کہ چاند بھی شرما جائے۔ میرے حسن کی کہانیاں تو جیسے ہر زبان زد عام تھیں، مگر یہ خوبصورتی، یہ حسن میرے کسی کام نہ آیا۔ غربت کا دلدل خوبصورتی کو نگل رہا تھا۔ میں بے بس کھڑی تھی۔ میری زندگی میں خوشیوں کی کمی اور مشکلات کی فراوانی نے میرے دل کو چھلنی کر چھوڑا تھا۔ میری خوبصورتی کسی راجکماری جیسی تھی، مگر زندگی کسی کٹھن کہانی کا حصہ تھی، جہاں خواب حقیقت بننے سے پہلے ہی بکھر جاتے تھے۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میرے پاس پیسہ دولت ہوتی تو شاید میری خوبصورتی کی قدردان ہوتی، مگر غربت نے تو ساری صلاحیتوں اور خواہشوں کو جکڑ لیا تھا۔ یہ احساس میرے دل میں عجیب سی تلخی اور کڑواہٹ پیدا کر رہا تھا کہ دنیا میرے حسن کو دیکھتی ہے، مگر میری روح کی چبھن کو کوئی نہیں سمجھتا۔ میرے پاس سونے کے خواب تھے، مگر حقیقت میں ہاتھ خالی تھے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے خود کو مضبوط کیا، کیونکہ جانتی تھی خوبصورتی کسی کا مقدر نہیں بدل سکتی۔ ہمت اور کوشش ہی ہے جو تقدیر کو نیا رخ دیتی ہے۔ خیر، ابا کا رنگ تھوڑا سا پکا تھا، ان کی شخصیت میں خاص وجاہت تھی، مگر میں بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اماں اکثر بتایا کرتی تھی کہ وہ بھی اپنی جوانی میں بے تحاشا حسن سے مالا مال تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی وہی چمک تھی جو اب میری آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ اماں جب جوانی کی کہانیاں سناتی تو ان کی آنکھوں میں خوشگوار چمک پیدا ہو جاتی، جیسے وہ اپنی جوانی کو دوبارہ جی رہی ہوں۔ ان کے پاس بے شمار قصے تھے، جیسے کہ گاؤں کی ہر لڑکی ان کے حسن کی تعریفیں کرتی اور کیسے ان کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک ہوا کرتے تھے۔ میری ماں کا حسن ان کے دل کی سادگی اور پاکیزگی کا عکس تھا۔ ان کی باتوں سے میں نے ہمیشہ محسوس کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اماں سب سے الگ تھیں۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ حسن کا اصل مقصد دل کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے۔ اماں کی یہ بات ہمیشہ میرے دل میں گھر کر جاتی تھی۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنی ساری عمر گزاری۔ ابا شروع سے لاغر اور بیمار تھے۔ اماں کی محنت ہی ہمارا سہارا تھی، مگر اب اماں بھی بخار سے تپ رہی تھیں۔ ان میں اتنی سکت نہ بچی تھی کہ آج وہ حویلی کام کرنے کے لیے جا سکے۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل بہت بوجھل تھا۔ مجھے بے چینیوں نے گھیر لیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے۔ میرے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی گڈو بھی تھا، جو بھی کمانے کے لائق نہیں تھا۔ میں اسے پڑھانا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور ہمارے والدین کا سہارا بن سکے، مگر اس کے لیے ابھی کافی وقت لگنے والا تھا۔ حالات نے مجبور کر دیا تھا، ہم دن بدن غریبی کی چکی میں پس رہے تھے۔ پھر مجبوری کے تحت میں نے اپنے اندر کے سارے خوف کو پس پشت ڈالا، گھر سے قدم نکالا، چادر کے پلو سے شکل کو چھپایا، کیونکہ جوان اور خوبصورت تھی اور مجھے ہمیشہ یہی فکر رہتی کہ کہیں میری وجہ سے میرے والدین کی عزت پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ محلہ غریب ضرور تھا، مگر سارے کے سارے عزت دار لوگ تھے، جو اپنی عزت کو سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے۔ تبھی خالہ رضیہ میرے سامنے سے گزری۔
ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ہمدردی اور شفقت تھی۔ انہوں نے میرے پریشان چہرے کو دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا عالیہ؟ یہاں کیوں کھڑی ہے پریشان صورت لیے؟ ان کی شفقت بھری آواز نے میرے دل کو کچھ سکون دیا۔ میں نے ان سے کہا، خالہ اماں بخار سے تپ رہی ہیں، میرے پاس ایک پیسہ نہیں کہ ان کے لیے دوائی خرید سکوں۔ ابا الگ بیمار ہیں، گڈو کا بھوک سے برا حال ہے، آپ ہی کوئی مشورہ دیجیے، میں کیا کروں؟ خالہ رضیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، شام کو تجھے میں حویلی لے کر چلوں گی بیٹا۔ میں تو تجھے پہلے ہی سمجھاتی تھی کہ اپنی ماں کو گھر بٹھا، اور اب تو جوان ہے، تیری ہڈیوں میں دم ہے، تو ہی اپنے گھر کے لیے کما۔ ان کی باتوں میں حقیقت ضرور تھی اور میرے لیے ایک نیا راستہ کھولنے کا اشارہ تھا۔ میں جانتی تھی خالہ رضیہ کی باتیں ہمارے حالات کی سچائی بیان کر رہی ہیں، اور شاید یہی صحیح وقت تھا کہ میں اپنی ماں کی جگہ لے کر اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھا لوں۔ خالہ کی باتوں نے مجھے ہمت دی کہ میں اپنی خوبصورتی اور جوانی کو اپنی اور خاندان کی بہتری کے لیے استعمال کروں، کیونکہ کچھ بھی کر کے غریبی کے جال سے نکلنا تھا، اور اچھے سے جانتی تھی کہ یہ راستہ ہرگز آسان نہیں ہوگا، مگر دل میں پختہ عزم کر لیا کہ اپنے والدین اور بھائی کے لیے اپنی تمام کوششیں کروں گی۔ شام کے وقت صحن میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، خالہ رضیہ کی منتظر تھی کہ کب وہ آئیں گی اور مجھے کام پر لے جائیں گی۔ اللہ اللہ کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ خالہ نے دروازہ بجایا، میں نے بے ساختہ بھاگ کر دروازہ کھولا۔ میں پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ خالہ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور مالکن کے پاس اس بڑی سی کوٹھی میں لے گئیں۔ کوٹھی کا دروازہ کھلتے ہی میری آنکھوں کے سامنے ایک نیا جہاں آ گیا تھا۔ ہر شے قیمتی اور نفیس دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی جگہ نہ دیکھی تھی جہاں ہر طرف شاندار آرائش اور خوبصورتی بکھری ہو۔ مالکن نے جب میرا حسن اور رنگ روپ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ان کی نگاہیں میرے چہرے پر جم گئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، میرے 3 جوان بیٹے ہیں، میں تجھے اپنے گھر کی ملازمہ نہیں بنا سکتی، اسی وجہ سے تو میں نے رضیہ کو کام پر رکھا ہے، کیونکہ یہ عمر رسیدہ خاتون ہے اور مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ خالہ رضیہ نے یہ بات سن کر سر جھکا لیا، جیسے ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ میری امید ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ خالہ رضیہ نے مجھ سے معذرت کی اور کہا، اب تو گھر چلی جا، مجھے شام کے جھاڑو برتن کرنے ہیں، کل پھر دیکھ لیں گے کہ کہیں اور کام بنتا ہے یا نہیں، یا پھر میری ایک بات مان، تو خود ہی ان گھروں کے دروازے بجا کر پوچھ، شاید تجھے کہیں کوئی کام مل جائے۔ میرا دل مایوسی سے لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو چھپائے اور کوٹھی سے باہر قدم نکالے۔ دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ یہاں آ کر یہ احساس ہوا تھا کہ حسن بھی کبھی کبھی کام میں رکاوٹ بنتا ہے، جبکہ میں تو صرف گھر والوں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ گھر پر میرا چھوٹا بھائی اس وقت بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوگا، اور میرے ماں باپ کو اس لمحے دوائیوں کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے چہروں کا تصور کرتے ہی میرے دل میں ایک نیا جوش آ گیا کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ اس ناکامی نے مجھے مایوس ضرور کیا تھا، مگر میرے اندر کی آگ کو بجھنے نہ دیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور یہ عہد کیا کہ اگرچہ آج کامیابی میرے قدموں میں نہیں آئی، مگر میں کوشش جاری رکھوں گی۔ میں نے سوچا، اگر مجھے اپنے خاندان کی خاطر اس خوبصورتی کو پردے میں رکھ کر کام ڈھونڈنا پڑے تو یہ بھی کر گزروں گی۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میرے گھر والے خوش رہیں اور میں اپنی محنت سے بہتری لا سکوں۔ اسی سوچ کے ساتھ اگلے دن کی تیاری شروع کی، کیونکہ جانتی تھی جب تک ہمت ہے تب تک راہیں ضرور کھلتی ہیں۔ نا امیدی کے ساتھ گھر پلٹ آئی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے والا تھا، مغرب کی اذان چاروں اور گونج رہی تھی۔ راستے میں دل میں انجانا سا خوف تھا، جیسے کوئی نادیدہ بوجھ میرے کندھوں پر سوار ہو کر گھر آتے ہوئے میں سیدھے کریانے کی دکان پر چلی آئی تھی۔ چچا سلیم ہمیشہ سے ہمارے محسن رہے تھے، مگر آج میری آنکھوں میں جھلکنے والی پریشانی دیکھ کر وہ بھی چپ تھے۔ میں نے عاجزی سے کہا، چچا خدارا مجھے تھوڑا سا راشن دے دیجیے، وعدہ کرتی ہوں جو ہی کام ملے گا اگلا پچھلا سارا حساب چکا دوں گی۔ چچا نے گہری نظر میرے چہرے پر ڈالی، جیسے میری حالت کو پرکھ رہے ہوں۔ میں نے فوراً چہرے کو ڈھانپ لیا۔ شام کا وقت تھا، انجانے سے خوف نے مجھے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میں اس وقت گھر سے باہر تھی اور اماں اکثر منع کیا کرتی تھی کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے، جوان لڑکیوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، مگر میں مجبور تھی۔ حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اپنے خوف کو پیچھے چھوڑنا ہی واحد راستہ تھا۔ خیر، اللہ بھلا کرے، چچا نے مجھے تھوڑا سا راشن دے ہی دیا۔ میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو بھر آئے۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی، کھانا بنا کر گھر والوں کو دیا۔
گڈو بڑے سکون سے کھانا کھا رہا تھا۔ اسے یوں کھاتے دیکھ کر میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی معصوم مسکراہٹ میرے پورے دن کی تھکن کو دور کر رہی تھی، میرے اندر امید کا نیا چراغ روشن کر رہی تھی۔ اب میں پریشان تھی کہ مجھے جلد از جلد کام ڈھونڈ کر گھر والوں کا سہارا بننا ہے۔ اماں کا بخار بہت حد تک کم ہو گیا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ماں کی محبت اور فکر کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں، عالیہ تیرے کام کا کیا بنا؟ میں نے اماں سے کہا، خالہ رضیہ نے امید دلائی ہے، کل میں پھر سے جاؤں گی اور کام تلاش کروں گی، آپ دعا کریں کہ میرا کام بن جائے۔ اماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ کہنے لگیں، تیرے باپ کی کھانسی کی دوا ختم ہو گئی ہے، جو ہی تجھے کام ملے گا تو اسے دوائی دے دینا۔ ان کی آواز میں اپنے شوہر کے لیے محبت اور فکر تھی، جو اپنی بیماری کے باوجود ان کے دل سے کم نہ ہو سکی۔ اماں کو اس وقت اپنے بخار کی نہیں بلکہ ابا کی کھانسی کی دوائی کی فکر تھی، اور یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے کہا، بس اماں آپ دعا کریں۔ ان کی دعاؤں میں جو سکون تھا وہ میری روح کو قوت بخش جاتا۔ میں نے تہیا کر لیا، اگلے دن اٹھی اور پھر خود کو سنبھالا، کیونکہ میں جانتی تھی جب تک ہمت ہے تب تک راہیں ضرور کھلتی ہیں۔ اگلے دن چادر اوڑھ کر خالہ رضیہ کے پاس گئی، دیکھا ان کی بیٹی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا خالہ کہاں ہے تو وہ بولی، بی بی جی کا بندہ آیا تھا، ان کے گھر میں شاید کوئی تقریب ہے، اسی لیے اماں کو صبح سویرے ہی نکلنا پڑا۔ یہ سن کر میری پریشانی بڑھ گئی تھی۔ خیر میں نے وہاں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ کوٹھیوں کی طرف رخ کر کے آج خود کام تلاش کروں گی۔ چادر کو مضبوطی سے لپیٹ لیا اور چل پڑی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہاں جانا ہے اور کہاں جا کر کام مانگنا ہے۔ بہت دور نکل آنے کے بعد سفید اور عالی شان محل نما گھر نظر آیا، جس کی شان و شوکت نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے سوچا یہاں جا کر کام مانگتی ہوں۔ دروازے کے قریب جاتے ہی میں نے گہری سانس لی اور ہلکے ہاتھوں سے دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھلتے ہی مجھے سر سے پیر تک عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میں کام کی تلاش میں آئی ہوں۔ وہ فوراً بولا، بیگم صاحبہ اندر ہیں، آپ اندر چلی جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی اور میں آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ اتنا خوبصورت محل نما گھر تھا جیسے کسی کہانی میں بیان کیا جاتا ہے۔ وسیع و ریز صحن، وہاں قدم رکھتے ہی میری نظریں ایک لمبے چوڑے گھنے جامن کے درخت پر جا ٹھہریں، جس کے اوپر جا بجا لٹکتے جامن میرے دل کو لبھا رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے میں نے اپنی تمام تر پریشانیوں کو بھلا دیا اور اس خوبصورت ماحول میں کھو گئی تھی۔ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں اور اس کے سبز پتوں کے درمیان سے چھنتی ہوئی دھوپ نے میرے دل کو تھوڑا سکون دیا۔ میں اس پیڑ کو پار کرتی ہوئی سیدھا اندر چلی آئی، جہاں بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف جانے والے راستے میں دالان کی دیواروں پر قدیم طرز کے فن پارے آویزاں تھے۔ ان فن پاروں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ان میں سے کچھ تو یوں لگتا تھا جیسے حقیقت میں زندہ ہے۔ ان کی خوبصورتی نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا اور میرے قدم بے اختیار ہی محل کی خوبصورتی میں کہیں کھو گئے۔ اب میرے دل میں امید کی کرن جاگی تھی کہ شاید یہاں میرے کام کا کچھ بندوبست ہو سکے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بیگم صاحبہ سے ملنے کے لیے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے، دل میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ آج کا دن میرے لیے کچھ بہتر ثابت ہو۔ جو ہی سامنے پڑی کرسی پر نگاہ ڈالی، وہاں ایک بے حد باروب شخصیت کی مالک عورت بیٹھی تھی۔ ان کی آواز میں خاص قسم کی کرختگی تھی جو ان کی شخصیت کے گہرے نقوش کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ آواز میں سلام کیا تو انہوں نے سر ہلا کر میرے سلام کا جواب دیا۔ وہ سیاہ رنگ کی ساڑی پہنے ہوئی تھی جس پر گولڈن گوٹے کا خوبصورت کام کیا گیا تھا، جس نے ان کی شخصیت میں مزید چار چاند لگا دیے تھے۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنی مجبوریوں کا تذکرہ کیا اور بتایا، میں یہاں کام کرنے کی تلاش میں آئی ہوں۔ انہوں نے میرے حالات سن کر پوچھا، کون کون سا کام تمہیں کرنا آتا ہے؟ میں نے کہا، جی گھر کا ہر کام آتا ہے، جیسے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، صفائی ستھرائی کرنا۔ آپ جو کام چاہیں گی میں کر سکتی ہوں۔ میں حالات کی ماری ہوئی ہوں، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے میری مجبوری کو بھانپتے ہوئے کہا، مجھے کام والی کی ضرورت ہے مگر میں اسے مستقل یہاں رکھنا چاہتی ہوں۔ تمہارے گھر والوں کی زندگی سنور جائے گی اگر تم یہاں میری ملازمہ بن کر رہو۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں دن رات بھلا یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ اگر میں یہاں رہوں گی تو گھر والوں کا خیال کون رکھے گا؟ اگر کام کو چھوڑنا تو میرے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔
میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں دن کے کچھ حصے میں گھر کا چکر لگا لیا کروں گی، سو میں نے فوراً ان کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ انہوں نے خوشی سے مسکراتے میرے سامنے کچھ نوٹ رکھے اور کہا، یہ پیسے لے جاؤ، اپنے گھر والوں کی ضرورت کی چیزیں لے جاؤ، شام سے کام پر آ جانا۔ پیسوں کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے فوراً راشن والے کا حساب کتاب کیا، مزید راشن اور دوائیاں لے کر گھر واپس آئی۔ اماں نے جب اتنا سارا سامان لاتے دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئیں اور پوچھنے لگیں، بیٹا کیا تمہیں کام مل گیا ہے؟ میں نے کہا، جی اماں، ایک بہت مہربان خاتون ہیں جنہوں نے مجھے کام پر رکھ لیا ہے اور آدھی تنخواہ پہلے ہی دے دی ہے، مگر انہوں نے کہا ہے مجھے رات کو بھی ان کے ہاں رکنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر فکر کے سائے لہرائے۔ عالیہ بیٹی، رات میں تم وہاں کیسے رک سکتی ہو؟ میں نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا، اماں اس وقت تو مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے، ہمیں اپنی مجبوریوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، بھلا ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ شام ڈھلتے ہی میں نے اس کوٹھی کا رخ کیا جہاں مجھے آج کام کا آغاز کرنا تھا۔ جب وہاں پہنچی تو مالکن نے کہا، تم لاؤنج کی صفائی کرنی شروع کرو۔ میں نے فوراً بالٹی اٹھائی، پانی بھر کر لاؤنج کے فرش کو رگڑ رگڑ کر چمکانے لگی۔ صفائی کے دوران میری ساری توجہ کام پر مرکوز تھی، جیسے کہ میں اپنی زندگی کے سب سے بڑی ذمہ داری کو نبھا رہی ہوں۔ مالکن میری پرجوشی دیکھ کر خوش ہوئیں اور مسکراتے ہوئے کہا، واہ عالیہ، تمہیں تو کام کا بہت تجربہ ہے، کیا تم نے پہلے بھی کہیں کام کیا ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، نہیں جی، یہ میری زندگی کی پہلی نوکری ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر سنجیدہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے کہا، اب تمہیں کچن کو اچھے سے صاف کرنا ہے۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے، اور پھر میں کام میں لگ گئی۔ صفائی ستھرائی کرتے کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے سائے گہرے ہونے لگے۔ جب میں کچن میں پہنچی تو گھڑی پر نگاہیں ڈالی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ کچن کا حال دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگیں، جیسے رکنے لگی تھی۔ ہر طرف مٹی اور گندگی کا ڈھیر تھا۔ میرا جی متلانے لگا۔ میں حیران تھی کہ جس مالکن کی ظاہری شخصیت اتنی پرکشش اور نفاست سے بھرپور ہے، وہ عورت اپنے کچن کو اس قدر گندا کیسے رکھ سکتی ہیں؟ دل ہی دل میں نے ان کے بارے میں سوچا۔ کچن کی دیواریں چکنائی اور گرد سے اٹی پڑی تھیں۔ برتنوں کا انبار یوں تھا جیسے مہینوں سے برتنوں کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ کچن میرے لیے ایک امتحان سے کم نہیں تھا۔ دل میں عزم کیے میں نے آستینیں چڑھائیں اور صفائی کا آغاز کر دیا۔ میں نے سوچا، اگر میں نے اس کچن کو ویسے ہی چمکا دیا جیسے لاؤنج کو صاف کیا تھا تو مالکن یقینی طور پر مجھ سے خوش ہو جائیں گی۔ اس امید نے مجھے حوصلہ دیا اور میں اپنے کام میں لگ گئی۔ صفائی کرتے ہوئے وقت تیزی سے گزرنے لگا اور میں یہ سوچنے لگی کہ اس نوکری سے نہ صرف میرا بلکہ میرے گھر والوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ جوں جوں صفائی کرتی گئی، مالکن کی شخصیت اور ان کے گھر کے اس گندے کچن کے درمیان تضاد مجھے اور بھی الجھا رہا تھا، مگر میں نے سوچا، شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ فجر کی اذان ہونے کو تھی۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پوری رات کا کام اور محنت میرے جسم کو تھکاوٹ کی انتہا تک لے آیا تھا۔ مالکن نے کل مجھے 10,000 روپے تو ضرور دیے تھے، جو میری مشکلات کا حل تھے، مگر انہوں نے میری مقرر کردہ تنخواہ کے بارے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ یہی خیال مجھے پوری رات ستاتا رہا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، مگر نہ جانے اس کا کیا صلہ ملے گا۔ میرے ہاتھ مسلسل کام کرتے کرتے شل ہو چکے تھے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور پورے باورچی خانے کو بھی چمکا دیا کہ جیسے اسے ابھی ابھی نیا بنایا گیا ہے۔ ہر ایک کونا، ہر ایک چیز کو میں نے جان لڑا کر صاف کیا۔ میرے دل میں جو پیسے کمانے کی چاہت تھی، وہی چاہت میری محنت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انہی پیسوں سے گھر کا چولہا جلے گا اور میری ماں اور بھائی کی ضروریات پوری ہوں گی۔ جب کام پورا کیا تو میرے جسم نے مزید محنت کی گنجائش نہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ میں تھکی ہوئی نڈھال حالت میں باہر لاؤنج کے صوفے پر ڈھیر ہو کر لیٹ گئی۔ میرے پیر اور کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر دل کو تسلی تھی کہ جو کام میں نے کیا وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کیا۔ مگر یہ سکون زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ اچانک میں نے ایک رخت آواز سنی جس نے میری نیند میں خلل ڈال دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے نہایت غصے میں کہا۔ میری آنکھیں کھل گئیں، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے گھورتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتی ہو، یہاں کام کرنے آئی ہو یا آرام؟
ان کے لہجے کی سختی میرے دل کو چیرنے لگی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں مگر میں کچھ بولنے کی ہمت نہ کر پائی۔ میرے ذہن کے ہزارویں حصے میں یہ سوال گردش کرنے لگے، کیا یہ میری محنت کا صلہ ہے؟ کیا میری زندگی اب اسی طرح بے قدری میں گزرے گی؟ مالکن، میں نے پوری رات کچن کی صفائی کی ہے، بس کچھ دیر آرام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے میری بات سننے کی بجائے مجھے پھر سے کام پر لگا دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس نوکری میں نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی آزمائش بھی میری منتظر ہے۔ میں نے اپنے اندر کے درد کو چھپایا اور دوبارہ کام میں لگ گئی، کیونکہ جانتی تھی اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میری اماں منتظر تھیں اور مجھے ان کی خاطر ہر قیمت پر کام جاری رکھنا تھا۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی جب مالکن نے کہا، جاؤ گیٹ پر سے ملازم کو بلا کر لاؤ۔ میں نے اسے جا کر ان کا پیغام پہنچایا اور وہ دوڑتا ہوا آیا۔ مالکن نے کہا، اب میں نے کام کے لیے لڑکی رکھ لی ہے، ہمیں اپنا کام دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، کچھ نہ سمجھی کہ آخر وہ کس کام کی بات کر رہی ہیں۔ جب مالکن نے ملازم کو باورچی خانے کی طرف بھیجا اور کہا، تمہیں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی ہے، میں نے سوچا شاید یہ کھانا صرف مالکن کے لیے تیار ہو رہا ہوگا، مگر نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس دن کچھ عجیب اور غیر متوقع چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ہی باورچی خانے کی طرف بڑھی، میری آنکھوں کے سامنے دو آدمی نمودار ہوئے جو کالے کپڑوں میں ملبوس تھے، بڑی بڑی دیگیں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے وہ باورچی خانے کے بڑے چولہے پر رکھیں، پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان میں گوشت پکانا ہے۔ میں حیران ہوئی کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ شاید آج یہ عورت کوئی صدقہ خیرات کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جو اتنا سارا گوشت بنوا رہی ہیں۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب میں نے دیکھا کہ ان آدمیوں نے خاصی مقدار میں گوشت میرے سامنے رکھا اور ساتھ ہی کچھ مسالہ جات بھی جو میں نے ان سے فہرست بنا کر منگوائے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں گھبراہٹ کی لہر دوڑ گئی کہ کیسے ممکن ہے میں دوپہر تک یہ 4 دیگیں تیار کر پاؤں جبکہ ابھی صبح کا وقت تھا۔ میرے دماغ میں مختلف خیالات جنم لینے لگے، مگر جو ہی وہ عورت دوبارہ میرے پاس آئی اور اپنی کرخت آواز میں کہا، لڑکی، جلدی جلدی کام نپٹاؤ، ہمیں کام یہ وقت پر کرنا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مالکن آپ یہ کھانا غریبوں میں بانٹیں گی؟ مگر میرے اس معصومانہ سوال پر انہوں نے غصیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو، جو کام کہا گیا ہے بس اسی پر توجہ دو۔ مالکن کے سخت لہجے نے میرے دل کو دھڑکا دیا اور میری زبان بند ہو گئی۔ میں چپ چاپ کام میں لگ گئی، مگر پھر بھی عجیب خیال آ رہے تھے کہ آخر اتنی زیادہ مقدار میں گوشت کس کے لیے پکایا جا رہا ہے؟ اگر یہ خیرات نہیں تو پھر کیا ہے؟ میں نے سوچا شاید کوئی بڑا موقع ہو یا کوئی دعوت ہو، مگر مالکن نے غصیلے رویے نے میری ذہنی الجھنوں کو بڑھا دیا تھا۔ خیر، مجھے دیگوں کو وقت پر تیار کرنا تھا۔ میں نے ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا اور کام شروع کر دیا، مگر دل میں یہی سوال ابھرتا رہا کہ آخر اس سب کے پیچھے راز کیا ہے؟ 5-6 گھنٹوں کی مسلسل انتھک مشقت کے بعد آخرکار میں نے وہ سارا گوشت تیار کر لیا۔ باورچی خانے میں تیزی سے کام کرتے ہوئے میں نے کبھی وقت کی پرواہ نہ کی، مگر جب گوشت کی آخری دیگ چولہے سے اتاری تو میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ پورا گھر لذیذ گوشت کی خوشبو سے مہک رہا تھا، جیسے کسی بڑی دعوت کا اہتمام ہو۔ میں نے ہاتھوں کو کپڑے سے صاف کیا اور مالکن کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جب انہیں جا کر بتایا کھانا تیار ہے تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ میں تھکن سے چور ہو گئی تھی، پوری رات صفائی کرتی رہی اور اب مزید یہ دیگیں بنا کر میری حالت غیر ہونے لگی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ کیا اور کہا، جاؤ اب تھوڑا آرام کر لو۔ جو ہی میں واپس جانے لگی، انہوں نے اپنے پرس میں سے 10,000 روپے نکال کر میری طرف بڑھائے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی کل ہی تو انہوں نے مجھے 10,000 روپے دیے تھے اور آج پھر سے خوشی سے میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور پیسے اپنے پلو میں باندھ لیے، مگر اس خوشی کے ساتھ دل میں عجیب سی بے چینی بھی تھی کہ اتنی بڑی رقم دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی اور راز ہے؟ میں جب صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تو پورے دن کی مشقت میرے جسم پر حاوی ہونے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید مالکن کا دل بڑا ہے، مگر اندر ہی اندر میرے دل میں ایک بے نام سا خوف بھی پیدا ہونے لگا تھا۔ یہ سب کچھ معمول سے ہٹ کر تھا۔ رات کو کچن صاف کرنا، پھر صبح سویرے 4 بڑی دیگیں تیار کرنا اور اس کے بعد یہ بھاری رقم حاصل کرنا۔
میرے دماغ میں کئی سوال سر اٹھانے لگے۔ خیر، شاید میں خوشی میں بہک رہی تھی۔ پیسوں کی خوشبو اور ان کی راز دارانہ مسکراہٹ مجھے کسی بڑی گتھی میں الجھا رہی تھی۔ میں نے ان سے اجازت لی اور کہا، میں یہ پیسے گھر دے کر آتی ہوں۔ تو ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ میں حیران رہ گئی جب باہر جاتے میں نے کچھ آدمیوں کو دیکھا جو بڑی بڑی دیگیں جامن کے پیڑ کے نیچے رکھتے جا رہے تھے۔ ان کی حرکات اور لباس خاصی عجیب و غریب تھے، جیسے کسی مخصوص رسم کی تیاری ہو رہی ہو۔ مالکن کی نظروں میں نے انجانا سا خوف دیکھا تھا، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کہیں میں ان دیگوں کا راز نہ جان لوں۔ انہوں نے مجھے جلدی جانے کا کہا، مگر دل میں میرے عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں گھر پہنچی جلدی جلدی۔ اماں کو پیسے دیے، انہوں نے خوشی سے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اماں کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کتنی محنت کر کے یہ 10,000 روپے کما کر لائی ہوں۔ ان پیسوں سے سب سے پہلے گڈو کا اسکول میں داخلہ کروایا، جو میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات تھی کہ میرا بھائی اب پڑھ سکے گا۔ ابا کی دوائی بھی لے آئی تھی اور اماں کی حالت بھی اب کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ اماں اب دوبارہ گھر کے کام کاج کرنے لگی تھیں، جس سے میرا دل بھی ہلکا ہو گیا تھا کہ گھر کی ذمہ داریوں میں اب تھوڑی راحت ملے گی۔ میں نے تھوڑی دیر آرام کیا تو مغرب کی اذان ہونے لگی۔ اماں نے مجھے جگایا اور کہا، عالیہ، حویلی پر جانے کا وقت ہو گیا ہے، جلدی کرو، کب تک سوتی رہو گی؟ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں وہاں ایک گھڑی بھی آرام نہیں کر سکی تھی۔ پوری رات اور دن کی محنت نے مجھے تھکا دیا تھا۔ میں اٹھی، نہا دھو کر صاف ستھری ہوئی اور چادر اوڑھ لی اور پھر سے روانہ ہو گئی۔ جب حویلی میں داخل ہوئی، وہاں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دوپہر کو جو آدمی تھے وہ وہاں اب موجود نہ تھے۔ میں نے ہال میں اپنی شال اتار کر رکھی تو میڈم کی آواز سنائی دی، جلدی سے صفائی کا کام شروع کرو۔ میں نے جھاڑو اٹھایا، فرش پر پھیلی کالک کو صاف کرنے لگی، جو شاید دیگوں کے نیچے جلنے والے چولہوں کی وجہ سے لگی ہوئی تھی۔ بہت محنت کرنے کے بعد رات کے 12 بجے تک میں نے سارا لاؤنج صاف کیا۔ ہر شے چمک رہی تھی۔ جاؤ اب کچن بھی ویسے ہی صاف کرو جیسا کل کیا تھا۔ جب کچن میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ ہر طرف سامان بکھرا پڑا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر یہ حالت بنائی ہو۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کام کیسے ختم ہوگا، مگر پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مسالوں کے ڈھکن ٹھیک سے لگا کر ہر چیز کو اپنے حساب سے ترتیب دینی شروع کی۔ پھر میں نے وہ خالی دیگوں کو دھونا شروع کیا جو اب تک استعمال ہو چکی تھی۔ یہاں کے پتیلے اور برتن اتنے بڑے اور بھاری تھے کہ انہیں صاف کرتے کرتے میرے ہاتھ دکھنے لگتے تھے۔ میں تھکن سے چور تھی۔ دل میں عجیب سا خوف بھی تھا اور بے چینی بھی۔ رات کے اس وقت کچن میں کام کرتے میرے ذہن میں بار بار ان آدمیوں کی پراسرار حرکتیں آ رہی تھیں اور مالکن کا سرد رویہ بھی۔ کیا یہ سب کچھ معمول کے مطابق تھا یا پھر اس حویلی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میری نظروں سے اوجھل تھا؟ فجر کی اذان ہونے والی تھی جب میں نے اپنا کام ختم کیا۔ تھکن سے چور میں نے ہاتھ منہ دھویا، حویلی سے باہر آ گئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے مجھے تھوڑی راحت بخشی، جیسے میرے جسم و جان کی ساری تھکاوٹ کو بہا لے جانے کا وعدہ کر رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور قدم جامن کے درخت کی طرف بڑھا دیے۔ یہ وہی پیڑ تھا جہاں گزشتہ رات وہ پراسرار دیگیں رکھی گئی تھیں۔ میرے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر ان دیگوں کو یہاں کیوں رکھا گیا تھا۔ میں پیڑ کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ درخت کی ٹہنیاں ہلکی ہوا میں جھوم رہی تھیں اور اس کی پرانی سخت لکڑی کے تنے کو چھوتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے اس پیڑ میں صدیوں پرانی کوئی کہانی چھپی ہو۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور تنے سے ٹیک لگا لی اور گہرا سکون کا سانس لیا، اور پھر سکون کے اس امتزاج نے میری پلکوں کو بوجھل کر دیا۔ نہ جانے کب میں نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ مجھے اس بات کا احساس بالکل نہیں تھا کہ میری آنکھوں پر نیند کا پردہ گرتے ہی کوئی انجانی طاقت مجھے گھورنے لگے گی، وہ آنکھیں جن کا تعلق اس دنیا سے تھا ہی نہیں۔ میں تو اس بات سے بے خبر تھی کہ اس پیڑ کے سائے میں صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ جنات کا بسیرا ہے۔ یہ قدیم پیڑ ایک زمانے سے پراسرار قوتوں کا مسکن رہا تھا، اور اس پیڑ کے تنے میں کچھ ایسی ہستیاں مقیم تھیں جو ہر عام انسان کی نظر سے پوشیدہ تھیں۔ میرے ارد گرد کی فضا میں کچھ غیر مرئی حرکات ہونے لگیں، جیسے ہوا میں کچھ سرگوشیاں گونج رہی ہوں۔
میں نیند میں ہونے کے باوجود ان حرکتوں کو محسوس کر رہی تھی، مگر آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ درخت کی پرانی شاخوں کے درمیان سے کچھ سائے جھانک رہے تھے۔ میری نیند بظاہر تو پرسکون تھی، مگر اندر ہی اندر مجھے جیسے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیڑ نہ صرف ماضی کی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے، بلکہ اس میں چھپی طاقتیں میرے مستقبل کی سمت کو بدلنے والی تھیں۔ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے چہرے پر بکھرے بال کوئی اپنے نرم ہاتھوں سے ہٹا رہا ہے تو میری آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میں چیخنے والی تھی، مگر کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں گہری کالی تھیں، رنگت سرخ و سفید، جیسے وہ کسی اور دنیا کا باسی ہو۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی جو اس کے حسن کو بڑھا رہی تھی۔ ایسا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ کسی خواب سے نکلا ہو یا پھر کسی قدیم داستان کا شہزادہ ہو۔ وہ میرے حیران چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ اس کی آواز میں بہت سکون اور دلکشی تھی، جس نے میرے دل کو کچھ لمحوں کے لیے بے فکر کر دیا۔ جب تم اس پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی تو میرا دل تم پر آ گیا۔ تم وہی لڑکی ہو نا جس نے آج ہمارے قبیلے کے لیے کھانا تیار کیا تھا؟ اس کا ہاتھ ابھی بھی میرے ہونٹوں پر تھا، مگر اس کی نرمی اور سنجیدگی نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں سر ہلا کر اس کی بات کا جواب دوں۔ وہ مسکرا کر بولا، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، قسم سے ہمارے سردار کو تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا بہت پسند آیا ہے۔ انہوں نے تمہیں ایک بڑی رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا تم یہ بات جانتی ہو، ہم کئی 100 برسوں سے اسی حویلی میں رہائش پذیر ہیں، اور اس گھر کی مالکن ہمیں اسی طرح کے کھانے بنوا کر کھلاتی ہیں، مگر آج تک ہم نے ایسا ذائقہ نہیں چکھا جیسا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے اس عورت کو مالا مال کر دیا ہے، ہم ہر روز اسے بھاری رقم ادا کرتے ہیں اور یہ اسی میں سے گوشت پکا کر ہمیں دیتی ہے، باقی رقم خود رکھتی ہے۔ جنزادے کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا اور میں جیسے کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا اور ناقابل یقین تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لینے لگے۔ یہ کیسی دنیا ہے جس کا مجھے علم نہیں، جہاں جنات بستے ہیں، اور یہاں تو عجیب و غریب سودا چل رہا ہے۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے، مگر شاید جیسے وہ میری سوچوں کو بھانپ گیا، بولا، یہ سب تمہارے لیے نیا ہے جانتا ہوں، مگر یہی حقیقت ہے۔ ہم صدیوں سے اسی حویلی کے مکین ہیں۔ تمہاری آمد نے ہماری دنیا میں ایک نئی خوشبو بھر دی ہے۔ تمہاری محنت کا صلہ ضرور تمہیں ملے گا۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اپنی دنیا کے اور بھی راز بتا سکتے ہیں۔ اس کی باتوں میں اتنا سچائی کا احساس تھا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے سارے خدشات بھول گئی، مگر میرے اندر عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ کیا واقعی میں جنات کی دنیا اس دنیا میں شامل ہو چکی ہے؟ اسی لمحے میرے ذہن میں سوال آیا، کیا یہ جنزادہ میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے یا پھر واقعی وہ میرے لیے نیکی کا پیغام لے کر آیا ہے؟ میرے ذہن میں زندگی میں عجیب موڑ پر آ گئی تھی۔ وہ بولا، اب تمہیں یہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں روزانہ آ کر گاڑی پر تمہیں تمہارے گھر سے لے جاؤں گا، اور بس تمہیں ہمارے لیے 4 دیگیں بنا کر دینی ہوں گی۔ بدلے میں ہم تمہیں معقول رقم دے دیا کریں گے تاکہ تمہیں حویلی میں کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کی اس بات نے میرے دل میں ویسے تو خوشی کی لہر دوڑا دی۔ آخر کار میں نے اپنی زندگی کی مشکلوں سے نکلنے کا راستہ پا لیا تھا۔ کچھ عرصے تک میں اس کے لیے کام کرتی رہی۔ وہ ہر روز مجھے وقت پر آ کر لے جاتا اور واپس چھوڑ دیتا، ہمیشہ میرے کام کی تعریف کرتا۔ جلد ہی اس نے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگ لیا اور مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ رانی بنا کر رکھے گا اور میری ذمہ داری صرف کھانا تیار کرنے کی ہوگی۔ میرے والدین کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سب خوشی خوشی شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ یوں میں ایک جنزادے کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں سکون اور خوشحالی آ گئی۔ وہ جب بھی مجھے والدین سے ملوانے آتا تو گاڑی بھر کر میرے گھر والوں کے لیے پھل اور قیمتی تحائف لاتا، جنہیں دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جایا کرتا تھا۔ اس نئے سفر میں نے جنات کی دنیا کی اور بھی کئی حیرت انگیز باتیں جانی۔ ہر بار جب میں ان کے لیے کھانا تیار کرتی تو قبیلے والے میری محنت کا دل کھول کر معاوضہ دیتے۔ ان پیسوں کو گھر والوں کے پاس بھیجتی رہی، جس سے گھر کے حالات دن بدن اچھے ہونے لگے۔ اماں جو پہلے بہت بیمار اور لاغر تھیں، اب اچھی خوراک اور دوا کی بدولت صحت مند ہو گئی تھیں۔ ابا بھی خوش تھے
کہ ان کی بیٹی کی زندگی سنور چکی ہے۔ میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا، کہاں میں ایک عام انسان تھی اور اب جنات کی دنیا میں رانی بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے لیے تو یہ سب کچھ ایک خواب جیسا تھا، مگر یہ خواب سچ ہو گیا تھا۔ میری زندگی کے سارے غم مشکلیں دور ہو گئی تھیں اور میں اب ایک ایسی دنیا میں خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی جہاں میرے ہر خواب کی تعبیر موجود تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو خوب نبھایا۔ میرا شوہر ہمیشہ مجھ سے عزت اور محبت سے پیش آتا رہا۔ وہ مجھے دنیا کی ہر خوشی فراہم کرنے کی کوشش کرتا۔ میں اپنے اور اس کے فرق کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ میرے دل میں سکون صرف اور اطمینان تھا، کیونکہ جانتی تھی میں نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو راستہ انتخاب کیا تھا وہ مجھے خوشیوں اور محبتوں کے ایک نئے جہاں میں لے آیا تھا، جہاں مجھے آگے زندگی گزارنی ہے۔